نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، میں ہوں حافظ محمد حسن رضا ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ہیلپ ود حافظ محمد حسن رضا۔ پیچھے ہم نے رہن اور رہن کی جو اقسام تھیں ان پر ویڈیوز پیش کی تھیں۔ آج ہم رہن سادہ اور رہن باقبضہ میں فرق جو ہے وہ بیان کریں گے۔ ڈفرینس بٹوین سمپل مارٹگیج اینڈ یوزوفریکچری مارٹگیج، اس پر انشاءاللہ العزیز بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے اس کی جو عوامل ہیں ان پر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ رہن سادہ جو ہوتا ہے اس میں پراپرٹی جو ہے وہ کسی کے حوالے نہیں کی جاتی، بلکہ وہ راہن جو ہے اسی کے پاس رہتی ہے، اور جو رہن باقبضہ ہے اس میں پراپرٹی کا قبضہ دیا جاتا ہے۔ تو اس میں جو اختلافی نکات ہیں وہ یہ ہیں کہ رہن سادہ میں قبضہ راہن کے پاس رہتا ہے، جبکہ رہن باقبضہ میں جائیداد کا قبضہ مرتہن کو مل جاتا ہے، جیسے میں نے پہلے گوش گزار کیا ہے۔ اس میں دوسرا اختلافی نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ رہن سادہ میں زیر رہن کی ادائیگی کا باضابطہ اقرار ہوتا ہے، جبکہ رہن باقبضہ میں اقرار اس امر کا ہوتا ہے کہ زر رہن کی بے باقی تک قبضہ مرتہن کے پاس رہے گا۔ یعنی جو رہن سادہ ہے اس میں جو مرتہن ہے وہ رقم جو ہے راہن سے ذاتی طور پر وصول کرے گا، جبکہ جو رہن باقبضہ ہے اس میں اس وقت تک قبضہ جو ہے وہ مرتہن کے پاس رہے گا جب تک کہ وہ زر رہن ادا نہیں ہو جاتا۔ پراپرٹی جو ہے وہ مرتہن کے قبضہ میں رہے گی۔ رہن سادہ اور رہن باقبضہ میں راہن اور مرتہن کے حقوق کی نوعیت مختلف ہے، فرائض کی نوعیت بھی جداگانہ ہوتی ہے۔ یعنی جو رہن سادہ ہے اس میں پراپرٹی جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوتی، بلکہ جو راہن ہے وہ ذاتی طور پر ذمہ دار ہوتا ہے، جبکہ جو رہن باقبضہ ہے اس میں پراپرٹی جو ہے وہ ذمہ دار ہوتی ہے، تب تک وہ پراپرٹی کا قبضہ واپس نہیں ہوتا جب تک کہ زر رہن ادا نہیں ہو جاتا۔ رہن سادہ جو ہے اس میں مرتہن جائیداد سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پاتا، جبکہ رہن باقبضہ میں وہ جائیداد سے استفادہ حاصل کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے ویڈیو میں بیان کیا ہوا ہے کہ جو رہن سادہ ہے اس میں جو راہن ہے وہ ذاتی طور پر اس بات کے لیے پابند ہوتا ہے کہ زر رہن کی ادائیگی کو یقینی بنائے گا، جبکہ جو رہن باقبضہ ہے اس میں پراپرٹی جو ہے وہ حوالے کر دی جاتی ہے اس وقت تک کے لیے کہ جب تک کہ زر رہن یا اس پر جو سود ہے وہ واپس نہیں ہو جاتا۔ تو ایسی صورت میں جو مرتہن ہے وہ جائیداد سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے، اور جب زر رہن ادا ہو جاتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا بند کر دیتا ہے۔ رہن سادہ میں مرتہن عدالت کی اجازت کے بغیر جائیداد مرہونہ نیلام نہیں کرا سکتا، جبکہ رہن باقبضہ میں ایسی کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ رہن سادہ جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی پراپرٹی حوالے نہیں کی جاتی، اس میں ذاتی طور پر جو شخص ہوتا ہے وہ ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں مرتہن کو عدالت سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اور راہن کی جو بھی پراپرٹی ہوتی ہے اسے وہ نیلام کروا کے اپنی رقم جو ہے وہ حاصل کرتا ہے، جبکہ جو رہن باقبضہ ہوتا ہے اس میں پراپرٹی کا قبضہ جو ہے وہ مرتہن کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں مرتہن جو ہے وہ عدالت سے رجوع نہ بھی کرے تب بھی وہ پراپرٹی جو ہے اسے سیل کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ رہن سادہ میں ذمہ داری کی نوعیت شخصی اور ذاتی ہوتی ہے، جبکہ رہن باقبضہ میں ایسی ذمہ داری ذاتی اور شخصی نہیں ہوتی، بلکہ جائیداد بطور ضمانت مرتہن کے قبضہ میں ہوتی ہے۔ رہن سادہ جو ہے اس میں ذاتی شخصی ضمانت ہوتی ہے، جبکہ رہن باقبضہ میں جائیداد بطور ضمانت حوالے ہوتی ہے۔ رہن سادہ زیادہ مشکلات اور پیچیدگیوں کا حامل نہیں ہوتا،
جبکہ رہن باقبضہ میں زیادہ پیچیدگیاں اور مسائل پیدا ہوتے ہیں، جبکہ فریقین میں حقوق کے بارے میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ جو رہن سادہ ہے اس میں پراپرٹی کیونکہ حوالے نہیں ہوئی، اس لیے اس کی کوئی دستاویزات وغیرہ تیار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس کے متعلق کوئی معاملات جو ہیں وہ زیادہ پیچیدہ نہیں ہوتے۔ جبکہ جو رہن باقبضہ ہے اس میں پراپرٹی حوالے ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں مابین فریقین تنازعات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ اس نے زر رہن جو ہے وہ اس حد تک ادا کر دیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے سارا مکمل جو ہے وہ ادا کر دیا ہے، یا جو سود ہے اس پر کوئی معاملہ جو ہے وہ بن سکتا ہے، قبضہ کی واپسی کے لیے جو ہے وہ تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تھا رہن سادہ اور رہن باقبضہ میں بنیادی فرق جو ہم نے آج آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جو ہے راہن کے حقوق اور ذمہ داریوں کی وضاحت کے بارے میں انشاءاللہ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم۔